اب یہ تو سارے ہے کہ بھئی محرم نکال رہے وغیرہ یہ سب باتیں، اور جو روزے کا بھی بتا دیا اور عاشورے کے دن کی فضیلت کا بھی بتا دیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہاں وہ ایک فضیلت رہ گئی کہ بھئی روزہ جو رکھتے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ اس کے بہت سارے، ان شارٹ پچھلے سال کے گناہ سارے معاف ہو جاتے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اب ہم جو بیان کریں گے وہ کریں گے امام حسین کی شہادت کا قصہ، ہے نا۔ لیکن اس کے پہلے کہ بھئی ایسا ہوا کیوں، تو اس کے پہلے ایک اور قصہ ہے جو ہے حضرت عثمان خلیفہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کا قصہ، کیونکہ یہ سارا جو ببال شروع ہوا وہیں سے شروع ہوا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، کب؟ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، یعنی مسلمانوں کے امیر۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، اور ان کے بعد بنے حضرت عثمان۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام جتنا پھیل گیا تھا اتنا سنبھلا، جو اللہ کے نبی کے گزرنے کے بعد فتنے اٹھے تو وہ حضرت ابو بکر نے دبا دیے، اور بہت ساری جنگیں وغیرہ ہوئی دشمنوں کے خلاف۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوئی فتنہ نہیں تھا، تو حضرت عمر کا زمانہ بھی تھوڑا زیادہ، خلافت کا زمانہ کیا ہے، تھوڑا لمبا ہے، تو اس میں حضرت عمر نے اسلامی حکومت کو ایکسپانڈ، یعنی کیا کرا، دور دور تک پھیلا دیا، اور پھیلاتے گئے جب تک کہ شہید نہیں ہو گئے، گزر نہیں گئے۔ ان کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو ان کے زمانے میں یہ فتنہ ہو گیا کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، اتنی جگہ سب جگہ پھیل تو گیا، لیکن وہ دین نہیں جانتے تھے۔ کتنے لوگ تو قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت عثمان نے قرآن کی خدمت، ہے نا، عثمانی قرآن جس کو کہتے ہیں، جو ہم پڑھتے وہ بھی عثمانی قرآن ہے، احادیث دور دور تک پھیلائی، لوگوں کو بھیجا، یعنی جتنا اسلام جگہ پہ جہاں جہاں پھیل گیا تھا ان لوگوں کو کیا، دین کی تعلیم دی۔ اب جو اسلام کے دشمن تھے وہ حضرت عمر کے زمانے تک تو شانت رہے۔ اب ایسا روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ نہایت ہی نرم دل، کیا تھے، نہایت ہی نرم دل، تو وہ نرمی سے لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن لوگ تھے بدماش، کیا تھے، بدماش۔ تو اس میں سے کتنے منافق جو جھوٹا نام لے کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے فتنے کرے اور لوگوں کو آپس میں لڑانے لگے، تو بہت سے فتنے تو حضرت عثمان نے دبا دیے، بہت سے کیا، لگ بھگ سارے ہی دبا دیے، لیکن اسلام کے دشمن تھے، ان کو کیا ہے، غصہ آتا رہا کہ بھئی یہ تو ہماری ساری چالیں ناکام ہو رہی، تو بولے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو، تو انہوں نے یہ چال رچی، اور مسلمان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بھڑکایا، اور ایک اساسین کا پلان کیا، یعنی کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کا، اور ان کو شہید کر دیا۔ آج بھی وہ جب شہید ہوئے، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ قرآن آج بھی موجود ہے میوزیم میں، غالباً عراق میں یا دمشق میں، پتہ نہیں، عراق میں سے، تو ان کو شہید کر دیا۔ اب ان کے بعد میں حضرت علی خلیفہ بنے، کون بنے، حضرت علی خلیفہ۔ حضرت علی کے بھی خلافت میں یہی دور چلتا رہا، لیکن کچھ صحابی، کچھ نہیں مطلب لگ بھگ سبھی صحابی اور بہت سے، وہ کہنے لگے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو، اگر عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں ملے گی تو یہ اور سر چڑھیں گے اور مسلمانوں میں اور فتنے کریں گے۔ تو اس کے اندر حضرت علی نے مہم چلائی، اور حضرت عثمان کے جو شکیہ تھا، جو تھے کہ بھئی عثمان کے قاتلوں کو پکڑو، انہوں نے پکڑا اور ان سب کو سزا دے دی، ان سب کو مار دیا۔ اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیے، آپ کو سنبھالتے نہیں آئے گا جیسا میں سنبھالوں گا۔ سمجھ میں آ رہی نا، حضرت علی خلیفہ ہی تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائے، انہوں نے بولا کہ حضرت علی کو کہ آپ ہٹ جائیے، آپ اتنا اچھا نہیں سنبھال پائیں گے ان منافقوں کی چالوں کو وغیرہ، جتنا میں کروں گا، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ اسی کشمکش میں حضرت علی بھی گزر گئے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر ان کے لڑکے
حضرت علی کے لڑکے حضرت حسن وہ خلیفہ بنے، اور فتنے ایسے کے ایسے ہی تھے، فتنے چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو جو بات حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو بولی تھی، وہی بات ان کے لڑکے حضرت حسن کو بھی بولی کہ یہ فتنے اور ابھرتے رہیں گے تو آپ ہٹ جائیے، ہم کو بنا دے۔ اب یہ جو قصہ ہے کہ حضرت حسن نے پوری راج پاٹ بادشاہت چھوڑ دی، کس لیے؟ مسلمانوں کے بھلے کے لیے، اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی، ذرا بھی دکھ کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ۔ پھر حضرت معاویہ بنے امیر، اور انہوں نے ایک ایک کر کے سارے منافقوں کو ختم کیا، جو آواز اٹھاتا تھا ان کے سخت قدم اٹھائے، اور جتنے بھی فتنے تھے سارے فتنوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو یہ سارا جو تھا یہ فتنے کا قصہ، لیکن یہ جو فتنے ہیں یہ ابھی بھی اندر خانی، کہاں پہ؟ اندر خانی، جس کو کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ بولو، چپ چاپ فتنے جو لوگ تھے وہ آگے بڑھتے رہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں بھی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ گزر گئے تو ان کا لڑکا یزید کا نام سنا بھائی؟ سب جانتے نا یزید کو؟ یزید کون ہے؟ قصے کا ولن کون ہے؟ ولن۔ اس نے ہی حضرت عثمان کو شہید کروایا تھا، حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ اب اس کا قصہ آگے اپنے بتاتے ہیں، ابھی یہاں اتنا سمجھو کہ یزید خلیفہ بن تو گیا تھا، لیکن اس کے خلیفہ کے دور میں بہت سے صحابہ تھے جو خلیفہ بنائے جا سکتے تھے۔ خود حضرت حسین تھے، عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن عمر، اتنے بڑے بڑے صحابی تھے، تو یزید کو خلیفہ بننا نہیں چاہیے تھا۔ اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی تو خلافت چھوڑ دے، دوسرے جو صحابی ہے ایکسپیرینس اور بڑے ہیں تم سے، ان کو بننے دو، لیکن اس نے یہ راج پاٹ چھوڑا نہیں، الٹا اس کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی اس کو مروا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پہ دو کیریکٹر سمجھ میں آتے اپنے کو، سامنے آتے۔ کون آتے؟ ایک حضرت حسن جنہوں نے مسلمان کے بھلے کے لیے خلافت چھوڑ دی، اور ایک یزید جس نے اپنی خلافت کی لالچ میں، راج پاٹ کی لالچ میں لاکھوں مسلمانوں کو مروا دیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب اصل میں یہی ہے کانفلکٹ جو کہتے ہیں نا، فتنہ، وہ یہی ہے۔ یہیں سے جو امام حسین کی شہادت کا قصہ شروع ہوتا ہے۔